الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کسی بھی گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے تو سارا قرآن اس طرح نظر آتا ہے کہ میرے آقا ایک ایک آیت پر عمل فرما رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں آیات قرآنیہ عملی طور پر نظر آتی ہیں، اور ان آیات پر آپ عمل پیرا نظر آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رہنمائی ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کی تکالیف میں، صحابہ کی مشکلات میں، صحابہ کی ضروریات میں، صحابہ کی حاجات میں عملی طور پر شامل نظر آتے تھے. اور کوئی ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں سیرت طیبہ میں نظر آتی ہیں کہ کس طرح میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تکلیف، مشکل اور جس میں وہ پھنسے ہوئے تھے انہیں اس مصیبت سے باہر نکالا. حضرت جابر ایک صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پہلے اسلام لائے. جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام کو قبول کیا تھا ان میں سے ایک نام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. تو قرض میں پھنس کے والد کی وفات ہوئی تو والد بھی بہت سارا قرض چھوڑ گیا اور وصیت بھی کی کہ بیٹا میرا قرض تو نے ادا کرنا ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ ہیں، کاشتکار ہیں، آمدن کا ذریعہ ایک باغ ہے، اور اس باغ میں جو پھل ہے وہ اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکیں. تو یہودی جو مالدار شخص تھا وہ حضرت جابر کو بار بار تنگ کرتا کہ میرا قرض ادا کرو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں کہ مقروض ہوں، قرض ہے، اور باغ کا جو پھل ہے وہ اتنا نہیں کہ میں
یہودی کا قرض ادا کر سکوں، تو کیوں نہ آپ میرے لیے سفارش فرمائیں کہ وہ مجھے کچھ وقت دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ جابر تو جانتا ہے کہ وہ مجھے مانتا ہی نہیں، میں اس کے پاس کس لیے جاؤں، کہ he is not believer, he is from Jewish community, how will he listen to my advice and how will I buy time for you۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر اس یہودی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہا کہ یہ ویسے ہی بہانے بناتا ہے اور ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، قرض دینا نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ آپ نے پھر تھوڑا سا وقفہ لیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ اس سے گفتگو فرمائی، لیکن وہ نہ مانا کہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو راستے بتاتے ہیں لیکن راستے پر چلاتے نہیں۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھنٹے بھر کا لیکچر دے دینا بڑا ہی آسان ہے کہ اس طرح کرو، یہ تدبیر اختیار کرو، اس راستے پر چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن حل کوئی نہیں دیتا۔ مشکل بیان کرے گا اور نقصان بھی بتائے گا لیکن حل کوئی نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ بات چیت فرماتے رہے لیکن وہ کسی صورت نہ مانا۔ اب 120 من غلہ دینا ہے اور وہ مان ہی نہیں رہا، تو 120 من کھجوریں دینا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بات چیت کرتے تھے تو ساتھ ساتھ جب وہ نہ مانتا تو آپ حضرت جابر کے باغ کے اندر چہل قدمی بھی فرماتے تھے۔ ایک درخت کے پاس گیا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، اس طرح آپ نے باغ کے کئی چکر لگائے۔ جب وہ کسی صورت میں نہ مانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر اب پھل اتار اور اس کا قرض ادا کر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کھجوروں کا پھل اتارنا شروع کیا اور اسے دیا، اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہودی کا سارا قرض بھی ادا ہو گیا ہے اور 12 وسق باقی بھی بچ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو جا کر بتا، عمر کو جا کر بتا۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ جب حضرت جابر گئے عمر کو بتانے کے لیے کہ عمر یہ کام ہوا ہے کہ باغ میں اتنا پھل تھا، 120 وسق اسے میں نے دیے ہیں، 40 وسق میں نے اسے دیے ہیں، یا 30 وسق میں نے اسے دیے ہیں اور باقی اتنا بچ بھی گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب میں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باغ میں پھرتا ہوا چلتا ہوا دیکھ رہا تھا تو میں اسی وقت سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ ان درختوں کو برکت عطا فرما رہے ہیں۔
اور ان درختوں پر اب اتنا پھل ہوگا کہ تیرا قرض بھی پورا ہو جائے گا اور تیرے سال کے لیے بھی بچ جائے گا۔ تو یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر بعض روایات میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تول کر دے رہے تھے، اور خود آپ جو ہیں تو خود پیمائش کر کے خود تول کر دے رہے تھے، اور سارا قرض اپنے ہاتھوں سے اس کا ادا کیا، اور پھر اس کے سال کے لیے باقی بھی بچ گیا اور وہ بھی اس عطا فرمایا۔ یہ عملی حل ہے کہ کسی کی تکلیف میں اسے دلاسے نہ دیے جائیں، تسلیاں ہی نہ دی جائیں کہ اللہ تیرے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ میرا رب آسانیاں فرمانے والا ہے، لیکن وہ ہمیں بھی یہ فرماتا ہے کہ کچھ ہاتھ آگے بڑھاؤ، عملی طور پر بھی ایک دوسرے کا ساتھ دو، عملی طور پر بھی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور پھر یہ کوئی آسان بات ہے کہ 120 من کوئی تولے اور پھر تول کر اپنے ہاتھوں سے، لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کا رب نے فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اے پیارے محبوب جو بات تیرے امتی کو مشکل لگتی ہے وہ تجھے بھی دکھ پہنچا جاتی ہے۔ امت کا دکھ، امت کا خیال، امت کے ساتھ تعلق، اور آج بھی وہ قائم ہے، آج بھی وہ تعلق قائم ہے، اس لیے کہ آج بھی ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور قیامت تک آنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا انہی کا امتی، انہی کا امتی ہے، اور اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس میں صرف نصیحت نہیں ہے، عملی جد و جہد، عملی طور پر تعاون کرنا، اور دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ کس طرح آپ اپنے صحابہ کی مشکلات کا حل فرمایا کرتے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام عرصہ دراز سے حق کی تلاش میں کتنے لوگوں کی خدمتیں کی، بنیادی طور پر وہ آتش پرست تھے، اور اس کے بعد حق کی تلاش میں نکلے، کبھی ایک کی خدمت کی، کبھی دوسرے کی خدمت کی، کبھی تیسرے کی خدمت کی، جب آخری شیخ ان کا اس وقت تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ سلمان اب ادھر ادھر نہ پھر، کبھی تو ایک علاقے میں جاتا ہے اور تیرے دل میں ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے پالوں، سچی تڑپ ہے، اس لیے تو کبھی ایک کی خدمت کرتا ہے، کبھی دوسرے کی خدمت کرتا ہے، کبھی تیسرے کی خدمت کرتا ہے۔ اب میری موت آ رہی ہے اور میں تجھے ایک راز بتا کر جا رہا ہوں کہ اب ادھر ادھر نہ پھر، نبی آخر زمان تشریف لانے والا ہے، اگر تلاش کرنا ہے تو پھر اسے تلاش کر، اسے تلاش کرنے لگے، لیکن ظالموں کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے پکڑ کر بیچ دیا، یہودی کے ہاں انہیں فروخت کر دیا گیا، وہ تو تلاش میں تھے۔ جب انہیں یہودی کے ہاں فروخت کیا گیا اور وہ یثرب میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جتنی کتابیں آج تک میں نے پڑھی ہیں، اب میری ملاقات نبی آخر زمان سے ہونے والی ہے کہ میرا اللہ مجھے اس جگہ لے کر آ گیا۔ اب وہاں پر وہ جو ہے تو رہ رہے ہیں، اور اسی خیال میں کہ کب اللہ کا وہ بندہ آئے گا اور میں اس سے ملوں گا۔
اور ایک دن آپ جو ہے باغ میں کام کر رہے تھے اور کام کرتے کرتے کان میں آواز پڑی کہ ایک شخص ہے جو نبی آخر زمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سب کچھ بھول گئے، جسم پر ایک خوشی طاری ہو گئی کہ آ گیا ہے وہ وقت کہ میں اب نبی آخر زمان کے قدموں میں پہنچوں۔ جب وہ نیچے آئے تو مالک نے کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، کام کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور پھر اس نے مارا۔ حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی 250 سال عمر ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں 350 سال عمر ہوئی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی عمر عطا فرمائی تھی، لیکن ساری عمر حق کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب اس نے واپس کام پر لگا دیا، پھر حضرت سلمان کو اس تلاش میں تھے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسانوں کو گلے لگاتے تھے۔ حضرت سلمان کا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ فرد تنہا تھے، اکیلے شخص تھے۔ اور پھر ایک دن انصار نے کہا، مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، مہاجرین نے کہا نہیں سلمان ہمارا ہے، قربان جاؤں رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہمارا ہے، سلمان منا اہل البیت، آپ نے فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ہے بے سہاروں کو سہارا دینا۔ کون ہے کسی کو اپنا بناتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلمان آزادی سے اپنے رب کی نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ میری بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہودی کے ساتھ تم معاہدہ کیوں نہیں کر لیتا کہ تجھے آزاد کر دو؟ تو حضرت سلمان گئے اور وہ یہودی جو ہے کب انہیں آزاد کرنا چاہتا تھا، انتہائی مخلص، انتہائی محنتی ورکر، لیکن حضرت سلمان نے اس سے بات طے کر لی اور اس نے کہا کہ 300 کھجوروں کے درخت لگا، اور جب وہ درخت پھل دینے لگیں گے تب میں تمہیں آزاد کروں۔ کھجور کا درخت تو سال ہا سال لیتا ہے، وہ تو کوئی ایسا کوئی سبزی تو ہے نہیں کہ 6 مہینوں میں تیار ہو جائے گی، 1.5 مہینے میں تیار ہو جائے گی، لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقدامات، پریکٹیکلی ہاؤ ہی واز سالونگ the problems of people، کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیفوں کو دور فرمایا کرتے تھے۔ 300 درخت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان غم نہ کر، جا تو گڑھے کھودتا جا، میں تیرے لیے درخت جو ہے تو وہ اکٹھے کروں گا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ درخت لا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت حضرت سلمان کے لیے اکٹھے کیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اکٹھے کر کے ان کی جھولی میں ڈال دی اور فرمایا کہ جا کر لگا، میں نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا تصور کریں، امیجن اینڈ گو ٹو دیٹ ٹائم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈ مبارک از اے مور سافٹ دین دا سلک، لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، اتنے نازک ہاتھ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جا یہ پودے لے کر جا، اور میں آ رہا ہوں اور میں ایک ایک پودا اپنے ہاتھ سے لگاؤں، ایک ایک پودا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 298 پودے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، 2 پودے حضرت عمر نے لگائے۔ میرے رسول اللہ کی شان مبارک کے جتنے پودے آپ نے لگائے، 1 سال کے اندر انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ 2 رہ گئے، یہودی نے کہا ابھی 2 رہتے ہیں، رسول اللہ نے وہ بھی اکھاڑ کر پھر لگائے، اور اللہ نے اگلے سال انہیں بھی تیار فرما دیا۔
تو میں یہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ کہانی سنو، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے کام آؤ. Give hand to each other, support each other, help each other, and stand next to your brother and take him out from the difficult situation. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اب باغ میں پانی دو اور یہ کرو، میں نے تیرے لیے یہ سامان کر دیا ہے. میرے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے سارے درخت لگائے. اب دوسری شرط اس ظالم کی یہ تھی کہ مجھے 40 اوقیہ سونا بھی دینا ہے. 40 اوقیہ اس وقت 1190 گرام بنتا ہے. 1 kg and 190 گرام. کون دیتا ہے کسی کو 1 kg 1 کلو سونا کسی کو دینا؟ یہ کوئی راستے کی بات نہیں ہے، یہ میرے رسول اللہ کی شان ہے. آپ نے حضرت سلمان کی جولی میں 1190 گرام سونا بھی ڈالا اور فرمایا جا کر اسے یہ بھی دے دے. آج اس کی قیمت لگوا لینا. جب جمعے کے باہر گئے کسی بھی گولڈ سمتھ سے پوچھنا کہ 1 کلو اور 190 گرام سونا کتنے کا ہوتا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کا غم بانٹتے ہیں اور عملی طور پر بانٹتے ہیں. اب حضرت سلمان گئے، باغ بھی تیار ہے، آ کر معائنہ کر، سونا بھی لے، اور پھر اس نے آزاد کر دیا تو رسول اللہ نے انہیں اپنے خاندان کا فرد بھی بنا دیا. اللہ ہمیں عملی طور پر ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. باتوں سے گزر کر اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا